قدموں میں مر جاؤں. الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت نو بہار شفاعت قاسم کنز النعمت کی ختم دور رسالت کے بارگاہ عالیہ میں، جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امی بھی بغیر اجازت نہ جائیں، اس بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کریں، ہم سب عقیدت محبت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھی. باب بلند آواز سے صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا اے بھی نہیں او بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تب سے سزا اے بھی نہیں او بھی نہیں. تو حضرات، ابھی میں نے قرآن مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کل قیامت کے دن میرا اللہ تمہارے منہ پر مہر لگا دے گا اور تمہارے بدن کے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہ دیں گے. تو برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم انسانوں کے اذہان و افکار کا جائزہ لیں، معاشرے کا سماج بغور جائزہ لیں، اپنے گھروں کے حالات کو دیکھیں، اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج اللہ اکبر، آج کا مسلمان فرعون کا وارث بننے چلا ہے. دولت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کو بھول گیا ہے، قبر کو بھول گیا ہے، آخرت کو بھول گیا ہے، جبکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن زمین پکڑ لے گی اور اللہ اس سے 5 سوال کرے گا. پہلا سوال یہ کرے گا: بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری. پہلا سوال ہے قیامت کا، جب زمین پکڑ لے گی انسانوں کے قدم تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری. ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار دیے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کون اپنی زندگی کو کہاں گزارتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے، ہر آدمی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اپنی زندگی کو گزارتا کہاں ہے، ہماری زندگی گزر کہاں رہی ہے. اللہ اکبر. عورتوں پر بد نظری کرتے ہوئے، جھوٹ بول کر کاروبار اکٹھا کرتے ہوئے، فریب دے کر دولت اکٹھا کرتے ہوئے، رشوت دے کر دولت اکٹھا کرتے ہوئے، سود کھا کر مال اکٹھا کرتے ہوئے، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سنو سنو. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری. پہلا سوال. دوسرا سوال، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری. پوری زندگی کے بارے میں پھر واپس جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا. تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری. میرے قوم کے نوجوان کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے؟ رب کی بارگاہ میں اظہار کر سکیں گے؟
ہم نے جوانی کے قیمتی لمحات، جوانی کے حسین لمحات کہاں گزارے؟ اللہ اکبر، آج تو جوانی کو لوگوں نے عیاشیہ کی نظر کر دی ہے، کھیل کود کی نظر کر دی ہے، برائیوں کی نظر کر دی ہے۔ لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ جو جوانی ملی ہے وہ صرف عیاشی کے لیے، وہ صرف گناہوں کے لیے، وہ صرف برائیوں کے لیے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، کان کھول کر سن لو، یہ جوانی کی قیمتی لمحات چند دنوں کے اندر گزر جائے گی، چند سالوں کے اندر گزر جائے گی، لیکن اللہ اکبر جب بڑھاپا آ جائے گا، دانت ہلنے لگے گا، بال سفید ہو جائے گا، بال سفید ہو جائے گا، کمر جب کھڑی رہنے سے، کمر اپنی جگہ ٹھہرنے سے جواب دے جائے گی، رکوع کرنے کی طاقت نہ ہوگی، آنکھ کی بینائی کم ہو جائے گی، ہاتھ میں کپ کپی آ جائے گی، اس وقت تم عبادت کے لیے پلان بناؤ گے، لیکن تمہیں عبادت کا موقع نہ ملے گا، نہ ملے گا۔ اللہ کے بندے آج جو ہے کان کھول کر سن لے، اللہ نے آج تجھے وقت دیا ہے، آج اللہ نے تجھے صحت دی ہے، آج اللہ نے تجھے فراغت دی ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کر، رب کی عبادت کر، وقت چلا جائے گا تو جوانی کی راتوں کو آواز دے گا، لیکن جوانی حسین راتیں لوٹ کر کے نہیں آئے گی، اس لیے کہ ایک مرتبہ وقت چلا جاتا ہے تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا۔ اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تجھ سے پوچھے گا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرے قوم کے جو نوجوان اپنی راتوں کو زنا کے اڈے پر گزارتے ہیں، اپنی راتوں کو تاش کے اڈوں پر، جوؤ کے اڈوں پر گزارتے ہیں، کیا وہ رب کی بارگاہ میں اقبال جرم کر سکیں گے؟ کیا وہ رب کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے کہ مولا ہم نے زنا کے اڈوں پر، تاش کے اڈوں پر، جوئے کے اڈوں پر اپنی راتوں کو گزارا؟ مولا ہم نے کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر زلف رخسار کی باتیں سنی؟ بتاؤ تو صحیح، کتنا نادان ہے انسان، کتنا نادان انسان، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی، اس میں جوانی کی قیمتی لمحات پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دیا، ان قیمتی لمحات کو آج ہم کہاں گوا رہے ہیں؟ ذرا اپنے چشم تصور میں سوچیں، نکٹوں پر بیٹھ کر، موبائل میں گیم کھیل کر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر زنا کے مناظر دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، دوستوں کی محفل میں، اے نادان انسان ذرا سوچ تو صحیح کہ اللہ والوں نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا اور ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو آج سب کچھ گناہوں کے اڈے ہو چکے ہیں، شراب کے اڈے کو ہم آباد کریں، زنا کے اڈے کو ہم آباد کریں، لیکن تجھے خبر نہیں کہ پہلی اور آخری مرتبہ دی جانے والی زندگی جو تیزی کے ساتھ برف کی طرح پگھل رہی ہے، اللہ تیری جوانی کے متعلق تجھ سے سوال کرے گا، اور تیری یہ چلنے والی زبان آج جو تو سب کو بول کر لاجواب کر دیتا ہے، اس زبان پر میرا اللہ جو ہے مہر لگا دے گا۔ میرا کریم فرماتا ہے وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے منہ پر مہر لگے گی اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے، جسم کا بال بول پڑے گا، آنکھ بولے گی اللہ اس کسی نے دیکھ کر آنکھ کا زنا کیا تھا، اللہ اکبر، ہاتھ کہیں گے مولا مجھ سے چوری کرایا تھا، پیر کہیں گے مولا مجھ سے فلاں جگہ چل کر گیا تھا۔ اسی طرح جو ہے ہر ایک چیز سے جو ہے ہمارے جو ہے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے جواب دیں گے۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بار چشمے تصور میں ایک بار ذرا اپنے دل کے کانوں سے سنو اس بات کو، اللہ اکبر۔ آج میری قوم کے نوجوان اتنے کمزور اور نازک ہیں کہ اگر ہمیں مچھر کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اگر ہم پر کتا دوڑ پڑے تو ہم بے چین ہو کر بھاگنے لگتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں اے اللہ، جو لوگ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہ کر سکے، جو لوگ کتے کو دوڑنے کو برداشت نہ کر سکے، جو لوگ رات کی تاریکی میں اپنے سائے سے ڈر جاتے ہیں، تو جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان پر عذاب کے گوزے برسائیں گے، ان پر عذاب کے چابک برسائیں گے، وہ بھی جہنم کی آگ کی بنی ہوئی چابک، اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا؟
آج اپنی جوانی پر اترا رہے ہو، ایک وقت وہ آئے گا جب رب کی بارگاہ میں تمہاری جوانی کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ آج میری قوم کے نوجوان کہتے ہیں اللہ اکبر، جس جوانی کے اندر لڑکیوں سے دوستی نہیں، وہ جوانی کیا کام کی؟ اے نوجوان اللہ اکبر، اے بات اس جوانی میں کہتے ہیں کہ اس جوانی میں لطف کیا ہے۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، اگر یہ بات کوئی کافر کہتا تو شاید ہمیں تعجب نہ ہوتا، لیکن یہ بات تو کہہ رہا ہے جس کے لیے زلفے واللیل کے ثنائے رکھے والضحیٰ کے جلوے بیان کیے گئے ہیں۔ آج تو اس مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو بھول کر کسی اور کی زلف رخسار کی بات کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر زنا کے اڈے سے واپس آؤ، تم ذرا اس بات کو اپنے دل کے کانوں سے سنو، اگر تو زنا کے اڈے سے واپس آئے اور تجھ سے تیری ماں پوچھ لے بیٹا کہاں سے آ رہا ہے، تو اپنی ماں کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر تو زنا کے اڈے سے واپس آئے اور تیری ماں اور تیری بیوی جو تیری محکوم ہے اور تجھ سے پوچھ لے کہاں سے آ رہی ہے، تو اپنی بیوی کو جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں کہتا ہوں جب گناہوں کی داستان اپنی بیوی کو بتانے کی ہمت نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم سے جوانی کے متعلق سوال کرے گا، تم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اس دن کے لیے کیا تیاری ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے شہزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم